اصل بات یقین ایک ایسی چیز ہے کہ دو جگہ تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے. نہیں ہے. یقین اللہ پر بھی ہے اور یقین اسباب پر بھی ہے. یہ یقین اللہ کا نہیں مانا جائے گا، اسباب ہی پر ہے. رتی برابر بھی، اگر ذرہ برابر بھی اور ایک رائی کے دانے کے برابر یا ذرہ برابر بھی اللہ کے علاوہ کا یقین ہے تو اللہ پر یقین مانے نہیں جائے گا. نہیں مانا جائے گا. اللہ کے علاوہ سے ساری امیدیں ختم ہونا چاہیے. مسلمان کے پاس ہونا نہ ہونا بڑا ضروری نہیں ہے، اس سے نا امید ہونا ضروری ہے. آج دیکھو کہ مسلمان کے پاس نہیں جو چیزیں دوسروں کے پاس ہیں تو یہ امید اسی پر لگا ہے کہ ہمارے پاس وہ شکلیں ہوں گی تبھی ہمارا مسئلہ حل ہوگا. یہ ہے بات. اور صحابہ نے درجہ محنت کی تھی کہ ان کے پاس تھی تو اس سے امید نہیں تھی. آج ہمارے پاس نہیں ہے تو دوسروں کی ہیں، دوسروں کے پاس جو مال ہے اس کو دیکھ کر ہم اس سے امید لگاتے ہیں کہ مال سے یہ ہو جائے گا. اور صحابہ کے پاس مال آتا تھا وہ سمجھتے تھے اس سے کچھ نہیں ہوگا، مال دوسروں کو دے دیتے تھے. دوسروں کو دے دیتے. تو مسئلہ یہ ہے. اور عمل، ایمان سیکھا نہیں، عمل سے کام بنے نہیں، تو عمل پر جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے اس سے مسلمان کلی طور پر نا امید مایوس ہے. اور لوگ سمجھا بھی رہے ہیں یہی چیز کہ یہ ضروری نہیں کہ جو ہے صاحب دنیا میں اس سے تمہیں کامیابی مل جاوے. اور پھر جب نہیں کوئی بن پاتا تو لاسٹ میں یہ بات رکھتے ہیں کہ اس سے دنیا ملنا ضروری تھوڑی، اس سے تو اللہ کی رضا. یہی کہتے ہیں. سمجھئے نا، اللہ کی رضا تو مقصد ہے. یہی کہتے ہیں. اور دنیا کا جو ملنا وہ وعدہ ہے وہ اللہ کا وعدہ، ہمارا کوئی وعدہ تھوڑے، ہماری بات تھوڑے کہ اللہ کا وعدہ بھی جھوٹا ہو جائے گا. دونوں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مانگنا ہوتا ہے اور ایک وعدہ ہوتا ہے. وعدے میں اور مانگنے میں فرق ہے. ایک آپ نے وعدہ کیا مثال کے طور پر کہ آپ یہ کام کرو گے تو ہم آپ کا یہ اتنا پیسہ دیں گے. بھائی مثال کے طور پر اگر آپ نے مزدور لگایا اور آپ نے وعدہ کیا کہ ہمارے یہاں صبح سے لے کر شام تک یہ مٹی اٹھاؤ گے تو ہم 300 روپیہ آپ کو دیں گے. کھانا کھلانے کا وعدہ نہیں کیا ہے تو شام کو آپ کو 300 روپے دینے پڑیں گے، نہیں دیں گے تو آپ جھوٹے مانے جائیں گے. اب اگر وہ کہے کہ ساری سب کھانا بھی کھلائے تو یہ ضروری نہیں، کھانے کا وعدہ نہیں تھا، آپ کھانا کھلاؤ چاہے نہ کھلاؤ آپ کی مرضی پر ہے. وعدہ تو پورا کرنا پڑے گا آپ کو اور آپ کرو گے. کریم آدمی اسی میں پہچانا جاتا ہے، سخی اسی میں پہچانا جاتا ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. تو ایک وعدے عمل پر اللہ کے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے یہ ہوگا، نماز پر یہ ہوگا، نماز سے روزی ملے گی، قرآن سے شفا ملے گی. جس دعا پر جو عمل پر جو وعدے وہ تو پورے ہو کر رہیں گے. لیکن اللہ نے ہر جگہ جو وعدے پورے ہونے کے شرط لگائی وہ ایمان والوں کے ساتھ. اگر وعدے نہیں پورے ہو رہے اس کا مطلب ایمان نہیں. یہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایمان ہمارے پاس نہیں. اللہ وعدہ نہ پورا کریں گے یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ضروری نہیں پورا ہو. اور کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو صحابہ کے ساتھ اولیاء انبیاء کے ساتھ ہوا وہ ان کی بات تھی اور ان کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کا ضابطہ ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنتیں نہیں بدلتی ہیں. وہ سب کے ساتھ. جب دنیا کا جو تکوینی نظام ہے، ایک تشریعی نظام ہے، ایک تکوینی نظام ہے. تکوینی نظام یہ ہے کہ زمین سے غلہ پیدا ہو رہا ہے، مرغی سے انڈا نکل رہا ہے، بھینس بکری سے دودھ نکل رہا ہے. تکوینی ہے جی. ہاں یہ تکوینی نظام ہے. تو جب انسان دنیا میں جو جس لائن کا جو راستہ اپناتا اس سے امید ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے اور آپ اس میں ٹماٹر بو گے تو امید کس کی لگاؤ گے؟ زمین کی. ٹماٹر کی تو امید لگاؤ گے، ٹماٹر کا بیج ڈالا ہے. لوکی کے بیج ڈالو گے تو لوکی کی تو امید لگاؤ گے. اسی کی لگائیں گے. اور ملتی ہے لوکی. مرچا کا بیج بو گے تو مرچا کا درخت لگاؤ گے تو مرچا کی امید لگاؤ گے. اس میں کوئی کہتا ہے کہ صاحب کوئی ضرور تھوڑے اللہ قادر مطلق کچھ بھی کریں اللہ، چاہے ٹماٹر پیدا کریں، چاہے پتھر پیدا کریں، چاہے دتورا نکالیں، چاہے بھانگ نکالیں. وہ کہتے نہیں. اور تو جب یہ نظام اللہ کا نہیں بدلا ہے آج تک، اور اللہ نے خود قرآن میں کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو شریعت کا جو نظام ہے وہ کیسے بدل جائے گا؟ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا، اس میں جو وعدے کیے وہ وعدے نا پورے بند ہو جائیں آخر میں. دنیا والوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت نے کوئی اسکیم نکالی تو کچھ لوگوں کو ملی اور لاسٹ میں لوگوں کو نہیں مل پائی، اس لیے کہ ان کے پاس خزانہ ختم ہو گیا. کیونکہ یہ محتاج محض ہیں اور اللہ قادر مطلق ہے، اللہ مختار کل ہے. تو محتاج محض جو ہوتے ہیں ان کے یہاں تو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، دھرنے دینے لگتے ہیں صاحب ہم کو نہیں ملا.
تو آگے کی امید ہوتی ہے، آگے کا وعدہ کرتے ہیں کہ چلو بعد میں دیں گے، اور یہاں صاحب جو مختار کل ہیں اس میں بتلا رہے ہو کہ نہیں ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کاٹیے کہ نہیں، تکوینی نظام میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں آئی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو میٹھی چیزیں تھیں وہ مٹھاس پیدا آج بھی کر رہی ہیں، جو کڑوی چیزیں تھیں کڑواڑ آج بھی پیدا کر رہی ہیں، نمک آج بھی نمکینی پیدا کر رہا ہے۔ اتنی سائنس ترقی کر کے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو اب یہ بتاؤ، جو شریعت کے نظام اللہ نے دیا ہے، جس کے لیے قرآن نازل کیا، پیغمبر 1,24,000 نبی بھیجے، تو اس نظام میں اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اس نظام میں تبدیلی آ جائے گی؟ نہیں آتی، نہیں آتی۔ یہ اپنی کمزوری ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، بلکہ یہ کہیے کہیں تک کہ اس وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا سے یہ کہیے کہ نظام جو دنیا کا ہے یہ تابع ہو جائے گا۔ ہاں دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک شریعت کا نظام ہے، ایک تکوینی نظام ہے۔ جب انسان شریعت والے نظام پر چلتا ہے تو تکوینی نظام اس کے موافق ہو جاتا ہے، موافق ہو جاتا ہے، اور جب شریعت کے خلاف چلتا ہے تو تکوینی نظام شریعت کے خلاف چلتا ہے تو تکوینی نظام اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکومت کا نظام بھی تو تکوینی آج جو خلاف ہے اسی لیے خلاف ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا، وہاں ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک درخت تھا، اللہ نے کہا تھا اس کے قریب مت جانا، تو آدم علیہ السلام چلے گئے تھے، تو شریعت کے نظام توڑا تو تکوینی نظام خلاف ہوا کہ نہیں؟ وہ کپڑے اتر گئے، ہاں ہو گیا، اور جنت سے دنیا میں اللہ نے بھیج دیا۔ پھر یہ ہے تو شریعت کے نظام پر چلتا ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر اس کو توڑے گا تو یہ بہت نیچے جہنم میں چلا جائے گا انسان۔ جب یہ شریعت والے نظام کو پر چلے گا، اس کی پابندی کرے گا، تو سارا نظام عالم اس کے لیے مسخر کر دیا جائے گا۔ ہاں یہاں یہ کہتے ہیں کہ حکم ٹوٹنے سے، دیکھو اب یہ تکوینی یہ حکم ٹوٹا تب ہوا، یہ کہتے ہیں اس لیے ہم حکموں کی محنت کر رہے ہیں۔ مگر سنو، پہلے شریعت لاگو کس پر ہوتی ہے یہ سمجھو، اور شریعت سے فائدہ کون اٹھا پائے گا؟ یقین والے، یقین والے۔ پہلے یقین ایمان ہے، اس کے بعد اللہ کے احکامات ہیں۔ تو اصل مسئلہ ایمان کا پھنسا ہوا ہے۔ پھر وہی بات اور ہاں، اور ایمان وہ جو اللہ تعالیٰ نے اصل میں وعدہ کیا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو نازل کیا اور پیغمبروں کو بھیجا ہے، جو اصل میں وعدہ کیا تھا اس کے لیے بھیجا ہے۔ وہاں جو سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کے یاد دہانی کے لیے کہ دیکھو یہاں شکلیں اور چیزیں ان سے پرورش ہو رہی، لیکن پرورش اللہ کر رہا ہے۔ شکلوں چیزوں سے دکھلائی دے لیکن اللہ کر رہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے، اس لیے نبی آ کر سب سے پہلے اسی کی محنت کرتے تھے، اور آج یہی محنت بند، ساری محنتیں ہو رہی ہیں، ساری محنتیں ہو رہی، سارا کام چوپٹ۔ اور آپ دیکھ لو، لوگ اس سے ہٹا کر عمل پر لگا رہے ہیں، ایک وعدہ نہیں پورا ہو رہا کسی بھی عمل پر، کسی کے بھی نہیں ساتھ ہو رہا، اور نہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، پستی کی طرف مسلمان جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم اس وقت تک کسی پر عذاب نہیں نازل کرتے جب تک کہ ان تک اپنی بات نہ پہنچا دیں، یا تب یا جب وہ ظالم نہ ہوں۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظالموں پر عذاب نازل کرتے ہیں، ظالموں کی پکڑ کرتے ہیں۔ اگر تم کہہ رہے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے عمومی حالات نہ آنا چاہیے، حالات بننا چاہیے، بننے کی شکل کیوں نہیں بن پا رہی؟ صاف صاف بتانا ضروری ہے لوگوں کو۔ اب اگر یہ باتیں سامنے امت کے سامنے آئی، سادہ لوگ، سادہ مسلمان، سادہ لوگوں کے سامنے باتیں آئیں، انہوں نے اپنی زندگی اس پر بنا لی، ایمان سیکھ کر نمازوں سے کامیابی لینے کے اوپر محنت کر لے، تھوڑے دنوں میں کامیابی کے راستے پر پڑ جائیں گے، ورنہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی ایمان سیکھ بھی نہیں رہے ہیں اور دوسروں کو سکھانے کی دعوت دینے سے بھی روک رہے ہیں، محنت سے بھی روک رہے ہیں۔ یہ دیکھو روک رہے آج کے جو جماعت والے ہیں وہ اس محنت سے بھی روک رہے ہیں، صاحب یہ باتیں نہ کرو، یہ بہت اونچی باتیں ہیں، یعنی یہ ایمان سیکھنے پر نہ پڑھنے پاویں۔ چلو ٹھیک ہے، ایمان کی بات تو اونچی رہتی ہے، لیکن کوئی ضروری ہے کہ آپ جو بات کو نہیں سمجھے وہ سمجھ جائے اگلا آدمی۔ زبیر کے چچا نے رات مشورے میں کہا، ہم الگ سے نفل پڑھ رہے تھے کہ اس کام میں کیوں چرا نہیں، ان کو کہہ رہا ہے ساتھیوں کو، کوئی بولا تھا ساتھی کچھ،
تو ان کو کہہ رہا کہ دیکھو ہمارے اس کام میں حضرت جی سے اور بڑوں سے یہی بات چلی آ رہی کہ اس میں کیوں چلانا ہے. ہمارے لیے ایک ضابطہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن و سنت. جی اس کے مطابق جو بات بتلائی جائے گی اس میں کیوں چرانے، اس کے خلاف جو بات ہے کیوں چرانے. نہیں، صحابہ تو اپنے امیر کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، اور بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جب امیر نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ ہم خود مال کا مال ہمارا مال ہے، تو ایک صحابی نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ یہ فیصلہ کرے گی، قرآن و سنت کے خلاف اگر اس کو لگاؤ گے آپ کا نہیں، جہاں اللہ نے کہا وہاں لگے گا. ہاں، یہ ہے بات. مگر یہاں آدمی جو ہے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بخت اندھی تقلید، کہ جیسے کہا جائے ویسے کرو، جو کچھ کہا جائے وہ کرو، جتنا کہا جائے اتنا کرو. جی جی، اپنا دماغ مت لگاؤ. ہاں بس اسی پہ چل رہا ہے سب. ہاں، صحابہ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پر نہ عمل کر پاؤں تب. نہیں، سوال کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. تو پھر کیوں چرا وہاں نہ ہونا چاہیے. آپ نے جن کو تعلیم دی یا جن کو تعلیم دیتے تھے وہ سوال بھی کر لیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ اللہ کے فرماتے تھے اس کے علاوہ نفل پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کوئی روزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نفل رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی زکات ہمارے اوپر واجب ہے یا فرض ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ نفلی ہے، کرنا چاہو کر سکتے ہو. ایک صحابی سے رمضان کی حالت میں روزہ ٹوٹ گیا تھا جب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں یہ عمل کر لیا، روزہ ٹوٹ گیا ہے. آپ نے فرمایا 60 روزے رکھنے پڑیں گے 2 مہینے کے. تو انہوں نے کہا ایک روزے میں تو یہ حال ہوا ہے، تو ہم 2 مہینے کہاں رکھ پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا مال نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو ان کو بلا کر دیا کہ یہ مال ہے جو مدینے کے سب سے غریب آدمی اس کو دے دو. انہوں نے کہا سب سے غریب ہم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی لے لو. وہاں تو اتنی گنجائشیں تھیں. یہ کہتے ہیں یہاں کے کسی ایک بات کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ہم دیکھو ابھی جی آپ سے ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم جانکاری کی وجہ سے آپ کو کہتے تاکہ ہم کو کوئی الجھا نہ سکے. نہیں، ایک بات ہے نا، 2 بات. مین بات کو نشانہ بنایا گا، جو اصل بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو جائے، اس کی حفاظت اس کی پرواہ ضرور کی جاتی ہے. جیسے آپ کے گھر میں کاغذات ہیں، بہت سے کاغذ ہیں چاہے جہاں رکھے ہیں، لیکن جو زمین کا کاغذ ہے ان کو آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی قاعدے سے، اور پوری زندگی کرنی پڑے گی. اس میں کوئی نقص نہیں آ سکتا ہے. ہاں، وہ پڑ گیا، وہ ضائع ہو گیا تو پھر خطرے میں پڑ جائے گی آپ کی پراپرٹی. تو یہ بات کہتے ہیں کہ ایک چیز کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. کلمہ لا الہ الا اللہ کا نشانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13-15 سال تک نشانہ بنا کر اسی پر محنت کی. بھائی اور چیزوں کو جو نہیں چھیڑا صلی اللہ علیہ وسلم نے، شراب حرام نہیں ہوئی، جوا نہیں روکا، سود سے نہیں روکا، جھوٹ سے نہیں روکا، کسی چیز سے نہیں روکا، نماز فرض نہیں کی. بھائی کوئی اپنی طرف سے تو کر نہیں رہے تھے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. تو ایسا تو تھا نہیں کہ اب تک کہ شراب حرام ہوئی ہی نہیں تھی دنیا میں اور شریعت میں. ایسا تو تھا نہیں کہ نماز کسی امت پر فرض ہی نہیں ہوئی تھی. ایسا تو تھا نہیں روزہ ہر شریعت میں نماز روزہ رہا ہے، شراب جوا یہ اتنی برائی کی چیزیں حرام رہی ہیں، ہر شریعت میں رہی. تو روکنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک چیز کا نشانہ بنا کے اتنے دن محنت کی. یعنی ایمان 15 سال میں سکھلایا، 13 سال میں، اور 10 سال میں پورا دین. تو اصل یہی ہے، لوگ اصل چیز سے غافل ہیں، دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ سب اس کے مقابلے پر چیزیں لاتے ہیں تاکہ ایمان کی بات نہ کرو بس. اور اس کو وہ کرتے ہیں جو ایمان نہ چھیڑو، اور ایمان میں پرورش نہ چھیڑو. ایمان جب یہ ایمان کا مذاکرہ کریں گے، جس کو ایمان کی بات کریں گے، یہ فرشتوں کا بتلائیں گے اتنے بڑے بڑے ہیں، جنت بتلائیں گے ایسی ہے، اور وہاں کے عذابات، وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، وہاں کی سارے تکلیفیں، وہاں کا خون، وہاں کا پیپ، وہاں کے جہنمیوں کی پیاس، وہاں کی پکار، یہ سب ڈرواویں گے پرسرات. تو انسان رونے لگتا ہے. یہ بھی جہنم میں تو مخلوق ہے. اور اس سے جہنم آدمی کس وجہ سے جائے گا وہ سمجھاؤ. وہ سمجھاؤ کس وجہ سے جہنم سے رک جائے گا، یہ وہ بتلاؤ. اس سے ڈرواؤ جس سے جہنم میں جاتا ہے انسان. ہاں یہ ہے بات. تو اصل و اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا، اور لوگ اس کو خالی مورتی تک کی طرح محدود تک کے ساتھ مورتی کے آگے سب جھکانا، مورتی کی پوجا کرنا خالی ہے صرف بس.
تو اگر مورتی کی پوجا کرنا صرف شرک ہے تو آپ صحابہ سے لے لو، سیرت سے لے لو، صحابہ تو پہلے دن سے مورتی کی پوجا سے پہلے نکل آتے تھے یا کلمہ بعد میں قبول کرتے تھے، کلمہ گواہی بعد میں دیتے تھے، یعنی ان کے بعد اس لیے سمجھ میں آ جاتے تھے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو کاہے 13 سال محنت کرائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے 25 سال کاہے پہ محنت کرائی؟ کیا وہ نبیوں کے اولاد تھی بنی اسرائیل؟ تو کیا وہ بت پرستی کرتے تھے؟ اور خانقاہوں میں اللہ والے جو سکھلاتے تھے کیا وہ وہاں خانقاہوں میں کیا وہ چوری چھپے جا کر بت پرستی کرتے تھے؟ کیا وہ 10 سال 15 20 30 33 سال لگ گئے ہیں اللہ والوں کو وہاں تک پہنچنے میں. ساری امیدیں ختم کراتے تھے، ساری امیدیں ختم ہو جائیں انسان کو. ابھی تو شک میں چل رہا ہے نا مسلمان، ابھی تو معلومات میں ہے کہ اللہ کرتے ہیں، یقین میں کہاں ہے. یہ لا الہ جو ہے نا، یہ الہ الوہیت ربوبیت، الہ الوہیت بنی اور رب العالمین ربوبیت بنی. اچھا الوہیت ربوبیت، تو یہ کہتے ہیں لا الہ کہ کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی اس کا مقصد صرف اتنا سمجھ رہے ہیں کہ کسی اور کی پوجا پاٹ نہیں کرنی ہے اور کاروبار کرو بس. یہ کاروبار کو اور سبب کو شکل کی پوجا پاٹ نہیں سمجھتے. دیکھو بات سمجھو پہلے، شکل اور سبب جو یہ صحابہ کہلاتے ہیں اس وقت صحابہ نے کیا ہے جب بالکل کلی طور پر ان کا یقین ہٹ چکا کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سمجھ گیا نا؟ بالکل کلی طور سے نا امید ہو. کہتا حکومت بھی ملی ہاتھ میں تو اس سے کوئی امید نہیں ہے، ایک پیسہ آتا تمہارا جو نہیں لگتے تھے بیت المال میں، روزانہ بیت المال میں جھاڑ لگواتے تھے، جانتے تھے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں تو جب تک اس سے کلی طور پر یقین نہ ہٹ جاوے، اس لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ایمان کا نور حاصل کیا بغیر جو کما کر لایا وہ سب ناپاک ہے. ہاں جب ایمان کا نور ہی نہیں ہے تو حکم کے راستے سے کہاں لا سکتے ہو آپ؟ مردار دنیا کے راستے سے لا رہے ہو. تو ایمان کا نور پہلے ہے، باقی عمل بعد میں ہے. اب جب ایمان کا نور حاصل کر لیا اپنے نمازیں سے لینے والے بن گئے، کیونکہ جس کی نماز نہیں قبول اس کی کوئی نیکی نہیں قبول. جو کہتے ہیں ہم سبب میں جا رہے حکم پورا کرنے کے، جب نماز نہیں قبول، نماز سے کام نہیں بننے ہیں، نماز کے بعد کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، تو تجارت والے کام سے کیسے کام بن جائیں گے؟ وہ کیسے قبول ہو جائیں گے؟ کیونکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی نماز نہیں قبول اس کی کوئی نیکی کوئی عمل قبول نہیں. ان سے اجر کی انعامات کی کیسے توقع رکھتے؟ جب یہاں سے نہ مسئلہ پھسل رہا ہے تو وہاں توقع کیسے لگا رہے ہیں؟ جی اجر انعامات وہاں کیسے مل جائیں گے؟ جب ٹرانسفارما میں لائٹ نہیں آ رہی ہے تو آپ کے گھر میں کیسے آ جائے گی؟ یہ اب یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جو کہا ہے اسلام کفر کے درمیان نماز آ رہا ہے، اسلام اور کفر کے درمیان نماز آ رہا ہے، یہ حضرت نے ہمارے کہا ہے. تو کیا مطلب اس کا؟ یہ کہتے ہیں جو نماز سے پرورش لے وہ مسلمان ہے، جو سبب سے پرورش لے وہ مسلمان ہے نہیں. اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوا اور یہ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھنی چاہیے بس، نہیں تو یہ دیکھو یہ کوئی نہیں سمجھا پا رہا، کوئی نہیں پتا. نماز پڑھنے میں سب لگا رہے، نماز منافی بھی پڑھتے تھے، آج بھی پڑھنے لوگ کا کیا ہو رہا ہے؟ ہو اتنا رہا کہ نمازی زیادہ ڈر رہا ہے، بے نمازی کم ڈر رہا ہے. حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بے خوف بے نڈر ایمان والے ہوتے ہیں اور اولیاء ہوتے ہیں. وہ کون سی آیت ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے تعلق والے ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا ہے. کوئی غم نہیں ہوتا. اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی سے کوئی ڈرے گا، خوف نہیں کھائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود سے بات چیت ہوئی ہے، نمرود نے کہا کہ ہم مارتے بھی جلاتے بھی ہیں، تو قیدیوں کو بلایا، ایک کے اوپر سنگین جرائم تو اس کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر ہلکے کی سزا تھی چھوڑنے والا تو اس کو قتل کر دیا تھا. تو دھمکانے کے لیے ڈرانے کے لیے کیا تھا کہ یہ ڈر جائیں گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام ڈرے نے، اس سے اونچی بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے ہمارا خدا جو ہے مشرق سے سورج نکالتا تو مغرب سے نکال کر دکھلاؤ. ہاں تو ایمان والا کو ڈرتا تھوڑے ہے، گھبراتا ہے، نہیں بے خوف ہوتا ہے چاہے جہاں ہو. یہ حقیقت ہے، چاہے جہاں ہو چاہے جس جگہ. ہاں یہ ہے بات.
یہ اصلی بات پر نہیں آ رہا مسلمان، اور یہ بات سمجھانے نہیں دے رہے ہیں. اصلی بات ہو گئی. چلو ٹھیک ہے آپ نہیں آئے لیکن دوسروں کو تو آنے دو. پھر یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آخری بول کیا تھے آپ وفات کے وقت؟ غلاموں کی تاکید اور نماز کا حکم. ہاں تو نماز کا حکم کا کیا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جو نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے مسئلے حل کرائے اس نماز پر لگایا تھا. جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی آخری وقت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ نماز دعا بھی کرتی بد دعا کرتی، تیسرا کوئی درجہ نہیں. یا تو نماز دعا، یا تو نماز سے بعد میں فارغ ہو کوئی نماز اس کے لیے دعا کرے گی یا بد دعا کرے گی، تیسرا کوئی درجہ نہیں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر پڑھاتے رہو لگاتے رہو. قرآن کہہ رہا نماز برائی سے روکتی ہے، مسلمان روک رہا برائی سے. اور آپ نے پہلے بتایا تھا کہ وہ غلاموں کا حقوق تبھی تو ادا کرے گا تب اللہ سے لے لے گا نماز. ہاں جب ان سے لے گا تب دے گا. ایسے کیسے حقوق ادا کرے گا؟ ادا نہیں کرے گا اور ان کے مار لے گا اور ان سے کی جائے گا. غلام تو غلام ہے، یہ اپنے بھائی بہن کے ماں باپ کے مار دے گا، ان کا خون چوسے گا. ہاں یہ ایک یہ کہتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہاں ایمان کا ذکر نہیں ہے. یہاں ایمان ہی کا ذکر. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے؟ تم تو اپنی جماعت کی طرف بلا رہے ہو، اللہ سے ہونے کی بات کرتے ہو. تم تو نظام کی بات کرتے ہو. نظام کی بات کرتے ہو، ایک لفظ بھی اللہ سے ہونے کی بات نہیں کرتا ہے. بلکہ جو باتیں کام کے بانی نے چلائی ایمان کی ان کو باتوں کو کہتے بہت اونچی باتیں ہیں، اور نظام کی کارگزاری لیتے ہو. ایک کارگزاری میں کہیں یہ بات آتی ہے کہ کتنے آدمی اللہ سے لینے والے بنے، کتنے آدمی ایسے بنے جو اللہ سے تعلق والے. کہیں کارگزاری میں آج تک پوری زندگی میں کسی نے سنا ہے؟ ایک کارگزاری بتا دو جس میں اسی بات کا مذاکرہ ہو کہ صاحب یہ بتاؤ نمازوں کے راستے سے کتنے آدمی نے اپنے مسئلے حل کرائے ہیں؟ لاؤ بتلاؤ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کارگزاری لیتے تھے سب کے سامنے. جو بھیڑیا والا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینوں کو جمع کر کے سب کے سامنے قصہ سنوایا تھا. اور تمیم داری رضی اللہ عنہ جو دجال سے مل کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کروا کر سب کے سامنے قصہ سنوایا تھا. اور جن صحابی کو آپ نے دعا کر کے بھیجا تھا واپس آئے، پورے سفر کی کارگزاری لی تو انہوں نے کہا کہ پورے سفر میں نہ ہم کو بھوک لگی نہ ہم کو پیاس لگی. تو صفات کی کارگزاری یہاں ہوتی ہیں پھر اس کی کوئی بات ہی نہیں. یہ تو سب اس کے مقابلے پر چیزیں لاتے ہیں سب. تو ایسے تو شیعہ بھی لاتے ہیں سب مقابلے پر. تم ان سے کیا بحث کرو گے؟ شیعہ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قرطاس ہے کہ آخری وقت میں کہا کاغذ قلم لاؤ، تو حضرت عمر نے منع کر دیا تھا تو وہ تو اس پر جھگڑا کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت سے محبت کرنا، تم لوگ اہل بیت کے کنارے کر رکھے ہو تو اس پر جھگڑا کر رہے ہیں. تو اب جو اللہ کو یہاں سے یہ پتہ لگا کہ یہ ابھی اللہ اور حضور کے اعمال اور اللہ اور جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہمارے ہاتھ میں نظام نہیں آئے گا اس وقت تک اسلامی نظام، حکومت کا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک اسلام لاگو نہیں ہو سکتا ہے. تو ایک ایک چیز پکڑے ہوئے ہیں. وہ تو پھر جاندار بات تو ان کی. ہاں حاصل چیز یہ ہے کہ اللہ کریں گے نماز پر کریں گے، صحابہ والا ایمان چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز چاہیے. یہ دو چیزیں بنیاد ہیں بس. تو یہ پھر ساری کائنات کو اللہ مسخر کر دیں گے. اللہ نے پہلے ہی کہا ہے. جی کہا ہے. مولانا صفی الرحمان مبارک شریف الرحیق المختوم جنہوں نے لکھی ہے، ہاں اور انعام بھی پایا ہے سعودیہ سے انہوں نے. ہاں اس کتاب کو انعام ملا ہے ان کو. ہاں ان کی کتاب پہلی نمبر پر آئی تھی سیرت کتابوں میں. ہاں کہ مختصر الفاظ میں اور جامع کلام کیا ہے انہوں نے اس میں. ہاں تو اس سے تعجب کیا ہے لوگوں نے اور ان کو انعام دیا گیا ہے. تو یہ کیا یہی اہل اسلام ہے؟ اہل حدیث یہی ہے؟ ہاں اہل حدیث یہی لوگ. ہاں یہ اہل حدیث کی کتاب ہے. وہ جنہوں نے لکھی ہے مبارک یہاں اعظم گڑھ کے یہاں ہمارے بنارس کے ہیں وہ. جی تو انہوں نے لکھی کتاب اہل حدیث ہے.
तो जानदार बात है फिर तो इन लोगों की। अगर ये लागू की जाए और इसको रखा जाए बीच में और इस पे गौर किया जाए तो इनके दांत खट्टे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये आनाकानी करते हैं। अगर ये बात सारी दुनिया को खाली साहब बदला भी जावे कि अल्लाह करेंगे, नमाज पर करेंगे, इसी नमाज से काम बनेगा जिस नमाज से सहाबा के औलिया के काम बने, कुछ नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सारी दुनिया को ये बात बदला भी जावे तो थोड़े लोग तैयार हो जाएंगे ऐसे जो अपनी जिंदगी बनाकर ऐसी जिंदगी बना लेंगे। ऐसा नहीं है। बात उम्मत के सामने सही आनी चाहिए। बात जो आ रही है वो रियायत के साथ आ रही। ठीक है, पढ़ते रहो और लगे रहो। जितनी उम्मत है आज लगी हुई, हमारा अंदाजा है कि 2-2.5 लाख आदमी ऐसे हो जाएंगे पूरे आलम में। ज्यादा हो जाएंगे अगर सही बात उम्मत के सामने रखी जाए उमूमी तौर पर, डंके की चोट पर। हाँ, चाहिए तो ज्यादा, लेकिन हमने ये थकाई बात कही है। हाँ, हो तो जाएंगे ज्यादा, लेकिन हमने थकाई बात बतलाई पूरे आलम की 2.5 लाख। जितने भी दुनिया में लोग बयान सुन रहे हैं, सबके तकरीरें सुनने, उसमें कोई परवरिश वाली बात कोई नहीं आती, ईमान की बात कोई नहीं आती कि ईमान भी सीखने की चीज है। कोई पूरी दुनिया में बात ही नहीं करता है कि ईमान सीखकर नमाजों से काम बनेंगे। और नमाज की भी जो बात करते हैं सिर्फ पढ़ने पर लगा रहे हैं कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। 2-2.5 आए थे, आज ताज्जुब करके भाग गए। वो बरेलवी मौलाना से हमारे यहाँ के हाशमी मियाँ, उन्होंने बयान में कहा कि जमाती कहते हैं पढ़ो नमाज पढ़ो, पढ़ाने पर लगा रहे हैं। और अल्लाह कह रहे हैं नमाज कायम करो, अल्लाह कह रहे हैं कायम करो, हकीम उस्सलाह, और ये कह रहे हैं पढ़ो। वो मजाक के अंदाज में उन्होंने कहा है, लेकिन बात उनकी सही, क्योंकि कुरान तो यही कह रहा है ना। पूरी दुनिया में देखो इतनी बड़ी बात, कुरान की सारी आयतों में ये अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो, हदीस की सारी हदीसों में अल्लाह ने कहा है नमाज कायम करो, कहीं कहीं है नमाज की हिफाजत करो। लेकिन कोई भी मुकर्रिर ये नहीं बतला रहा है कि साहब नमाज कायम करो। कायम कैसे होगी, कोई बतला नहीं पा रहा है। नहीं बतला, ज्यादा ज्यादा कहीं आते हैं तर्जुमे में कि हाँ नमाज कायम करो, लेकिन उसकी तफसील नहीं बतलाते कायम कैसे होगी। ये कायम इसको समझ रहे हैं कि लोगों को लगाओ, बस पढ़ाओ, मतलब पढ़ा। उसमें मौलाना अब्दुल्ला साहब ने कहा है किताब आप पढ़ने पे बतला रहे हो, कोई किताब में पढ़ना है क्या? तो किताब पढ़ना है कि पढ़ो। तो उन्होंने तो कुछ बातें रखी हैं, पूरी तरीके से नहीं बताया, लेकिन कुछ बातें बताई कि जिन नमाज के लिए जिस ध्यान की जरूरत थी वो ध्यान की मेहनत ही नहीं। सब जगह से ध्यान निकल चुका है, ना मदरसे में ना आलिम के पास ना कहीं ध्यान नहीं है, इसकी मेहनत भी नहीं है। और उन्होंने वो बात रखी, सवाल किया तुमसे किसी ने, गैर मुस्लिम से कोई था, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है कि 8 साल का हो जाए नमाज पढ़ो का हुक्म करो ना, 10 साल का जो नमाज न पढ़े मारो। तब उन्होंने ये बात रखी थी कि काहे के लिए इतने पहले हुक्म दिया जा रहा है, तो उसके लिए जिस ध्यान की जरूरत है उसकी मेहनत में लगाओ पहले इसको। क्योंकि जब अभी वो बालिग नहीं हुआ, उसके ऊपर नमाज फर्ज ही नहीं, तो मारने का हुक्म कहाँ से आ गया? ये है बात। लेकिन ध्यान के लिए उसको लगाओ, कराओ और परवरिश इसको सिखलाओ यहाँ से, बख्तियार काफी की तरह ले जाओ। हाँ, तो आप ये गौर कीजिए कारी साहब, इतनी बड़ी बात है, कुरान की जितनी भी आयतें हैं, अब हम इतने बड़े कोई काबिल तो है नहीं कि हम कितनी आयतें बतला सकें, कितनी हदीसें हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में अल्लाह ने कुरान में जगह कहा है, हदीसें हजारों की तादाद में होंगी नमाज के कायम करने के मुतालिक। लेकिन एक भी आदमी को बतला रहा है बात की नमाज कायम करो? नहीं बदला। हाँ, हर 1,24,000 पैगंबर आए, हर पैगंबर ने, हर नबी रसूल ने सबसे पहले अपनी अपनी कौम को ईमान सिखलाया है। ईमान सिखलाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन आज ये बात किसी के समझ में आ रही है, ईमान के सीखने की चीज। सबसे जरूरी चीज जिस पर सारा नबियों को सबसे बड़ी मेहनत रही, उम्र का ज्यादा हिस्सा इनके इस सिखाने में लगा है। आज सबसे ज्यादा उम्र इसी की तरफ से गाफिल साहब, ईमान सीखने की जरूरत है ही नहीं, ईमान तो फ्री मिल गया है। और ईमान को ज्यादा से ज्यादा इस पर मामूल करते हैं कि साहब ठीक है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दिल से मान लो, तो ये इतनी बड़ी आसान बात दिल से मान लो। यानी हमारे आपके जैसा आदमी समझाने वाला, बतलाने वाला, ये समझावे किसी को दिल से मान लो तो मान लेगा, और पैगंबर समझाने वाला तो उसको 25-25 साल लग जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सबसे समझाने वाले 13-13 साल लग गए, और हम लोग जाहिल अजहल 2 मिनट में आ जाएगा हम लोगों को, नहीं आएगा। हाँ, जिस पर कुरान उतर रहा है, फरिश्ते को देख रहे जन्नत दोज़ख, यहाँ दुनिया से मुआयना कर रहे हैं जन्नत दोज़ख की सैर दिखाई, उनको सिखलाने में 13-13 साल लग गए हैं, और हम लोग यहाँ 2 मिनट में सिखला देंगे। बस दिल से मान लो, काम खत्म, जाओ पक्के मुसलमानों के पक्के मोमिन हो गए, जाओ। हाँ, इतनी आसानी दिल से निकल जाएगा।
یہ تو ایسے ہو گیا کہ کسی مثال کے طور پر کسی آدمی کی مان کے چلو جیسا بیوی ہے 15-25 سال اس کے ساتھ میرا اچانک انتقال ہو جائے جی تو بتاؤ اس کی محبت دل سے نکل جائے گی اتنی آسانی سے؟ جی آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ختم کرو یار محبت ختم کرو ہٹاؤ تو دل سے نکال دو اس کو تو نکل جائے گی آپ کے اس جملے کہنے سے خالی ایک مرتبہ. جی یہ تو خالی ہوا میں بات ہے اور 10 سال میں نکل پائے گی جب یاد کرے گا تب روئے گا وہ. ہاں تو ایسے بچپن سے جن چیزوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اتنی جلدی محبت نکل جائے گی اتنی آسانی سے نہیں نکل. بھائی بچپن سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں 1-2 سال کا ہوتا ہے اور پیسہ دکھلانا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ جی جی اور چلنے لگتا ہے اس کو 5 کا سکہ پکڑاتے جاؤ ٹافی لے کر آؤ. تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا یہی دیکھ رہا ہے پیسے سے چیزیں ملنے چیزوں سے کام بننے پیسے سے چیزیں ملنے چیزوں سے کام بننے تو اتنی جلدی اس کے سمجھ میں آ جائے گی پیسے سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے. نہیں آئے گا. پھر ایک کاغذ پر آپ نے سفید کاغذ پر پورے کاغذ پر نیچے سے اوپر تک سب لکھ ڈالا ہے کہیں کوئی جگہ باقی نہیں اس کے بعد پھر لکھ دیا اس کے بعد پھر لکھ دیا. آپ اس کے اوپر اگر کوئی صحیح چیز آپ لکھنا چاہو تو اتنی چیزیں اس میں اتنی رائٹنگ بنی ہوئی آپ اس کو سمجھ پاؤ گے کیا لکھا گیا ہے؟ نہیں سمجھ ہی میں نہیں آئے کہ اتنا اس پہ لکھا ہوا پہلے سے گودا ہوا ہے. جی جی ہاں شروع ہی سے اس کاغذ پر جو کچھ آپ کو لکھنا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک وہی لکھو گا. مثال کے طور پر کلمہ لکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جتنی جگہ ساری جگہوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے چلے جاؤ تو اب جو پڑھے گا وہ کلمہ ہی پڑھے گا. ہاں اور دنیا بھر کے سب باتیں لکھ دی دکان مکان سیب انگور ہوائی جہاز موٹر سائیکل ریل گاڑی پاکستان ہندوستان امریکہ چین جاپان پہاڑ سمندر عورت آدمی دن رات روپیہ پیسہ کپڑے ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں. آپ اس میں بیچ میں کہیں کرما لکھے گا تو وہ ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا اس میں کیا لکھا ہے. اپنے باپ دادوں کے معمولات تو کتنے یقین دل میں پہلے سے بھرے پڑے ہوئے ہیں اس کو نکالو پہلے. اس لیے اللہ نے پہلے کلمہ جو نفی سے شروع کیا اس بات سے شروع ہی نہیں کہ اللہ سے شروع کیا. اللہ پہلے نکالو. جھگڑا اسی پر سارا ہے. یہ بات نہ کرو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. انکار نہ کرو نکالنے کی بات نہ کرو بس کوئی جھگڑا ہی نہیں. اصل نکالنا ہے دل کے اندر سے غیر کی امیدیں. نماز پڑھی گئی؟ ہاں نہ پڑھ لے بات پڑھیے پھر بعد انشاءاللہ بات ہوگی. آپ پڑھ پھر نماز کے بعد دیکھوں گا میں اگر جاگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.